میں دن کو کچھ کر رہی تھی جب میں پیدا ہوئی۔ میرا نام عائشہ ہے اور میری عمر 22 سال ہے۔ بچپن میں ہی میرے والدین ایک حادثے میں فوت ہو گئے۔ ان کی موت کے بعد گھر کا ماحول بالکل بدل گیا۔ ہر کوئی مجھے دشمن کی نظر سے دیکھنے لگا اور آہستہ آہستہ سب کا رویہ میرے ساتھ خراب ہوتا گیا۔ مجھے وہ لوگ کھانا بھی نہیں دیتے تھے اور میں گھر میں بھوک سے رہ جاتی تھی، جبکہ وہ گھر جس میں ہم سب رہتے تھے میرے والدین کا تھا۔ والد کے گزرنے کے بعد چچا نے پورے گھر پر اور ہماری زمین اور کاروبار پر قبضہ کر لیا۔ وہ سب کچھ اپنے نام کرانا چاہتے تھے اور اس لیے کئی بار انہوں نے مجھے بھی مارنے کی کوشش کی، لیکن ایک رات موقع ملا اور میں گھر سے فرار ہو گئی اور بھاگتے بھاگتے سڑک کے کنارے پہنچ گئی۔ اس وقت وہاں بس گزر رہی تھی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے میں اس میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر دور گئی تھی کہ بس کا کنڈکٹر میرے پاس آیا اور پوچھا کہ کہاں کا ٹکٹ چاہیے میڈم۔ میں نے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ مجھے پہچان گیا اور اس نے چچا کو خبر دے دی کہ میں گھر سے بھاگ رہی ہوں۔ بس ایک لمحے رکی ہوئی تھی اور ڈر کی وجہ سے میری سانس بھی جیسے تھم سی گئی۔ چچا آج مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ تبھی چچا گاؤں کے 4-5 آدمیوں کے ساتھ مجھے لینے آ گئے۔ چچا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، مگر اس وقت انہوں نے سب کے سامنے مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن گھر لے جا کر انہوں نے مجھے بہت مارا پیٹا اور دھمکی دیتے ہوئے کہا، کمرے میں بند کر دیا، کل کا دن تیرے لیے اس گاؤں میں آخری دن ہوگا۔ بڑا شوق ہے نا تجھے بھاگنے کا، تجھے تو کل صبح میں بتاؤں گا، کل سے تیری زندگی جہنم بن جائے گی۔ چچا کی باتیں سن کر میرا دماغ سن ہو گیا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور روتے روتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کمرے کے دروازے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ اپنے سامنے چچا کو کھڑا دیکھ کر میں بہت ڈر گئی کہ اب وہ میرے ساتھ کیا کریں گے۔ تبھی چچا مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے اور بڑی بے دردی سے ایک بڑی سی گاڑی میں پھینک دیا، جیسے کسی کچرے کو پھینکتے ہیں۔ یہ گاڑی ممبئی جا رہی تھی اور میرے ساتھ اس میں اور بھی لڑکیاں موجود تھیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر مجھے پتا چلا کہ ہمیں ایک کوٹھا چلانے والی عورت کو بیچا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرے سگے چچا نے دولت کے لالچ میں اپنے بھائی کی بیٹی کو ہی بیچ دیا۔ عائشہ کھڑکی میں کھڑی اپنے ماضی کو یاد کر رہی تھی۔ ممبئی شہر کی یہ آخری گلی شام ہوتے ہی رنگین ہو جاتی تھی۔ دن میں یہ کسی ویران بستی سے کم نہیں لگتی تھی، مگر شام ہوتے ہی کسی دلہن کی طرح سج جاتی تھی۔ یہ شہر کی سب سے بدنام گلی تھی، جہاں شریف لوگ صرف رات کے اندھیرے میں آیا کرتے تھے۔ آج عائشہ بہت اداس تھی اور اوپر کھڑکی کے پاس اکیلی کھڑی ہو گئی۔ وہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیسے چند ہی سالوں میں اس کی زندگی پوری طرح بدل جائے گی، اور وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ آج اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آنے والا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ خود سے کہنے لگی کہ لگتا ہے آج بھی کوئی قسمت والا نہیں ہوگا، اور اتنا کہہ کر اس نے سگریٹ جلا لی۔ عائشہ 22 سال کی خوبصورت لڑکی تھی، جسے اسی کا چچا خاندانی دولت کے لالچ میں ایک کوٹھے کے ہاتھوں بیچ چکا تھا۔ عائشہ نے بہت کوشش کی کہ اس گندگی سے بھاگنے کی، لیکن ہر بار اسے ناکامی ہی نصیب ہوتی۔ ساتھ میں اسے بہت زیادہ چوٹ بھی لگتی، ایسی چوٹ کہ 2-3 دن تک وہ ہوش میں نہیں آتی۔ ایک بار جو وہ کوٹھے پر پہنچتی، وہاں سے واپس جانا ناممکن ہوتا۔ عائشہ کے علاوہ بھی یہاں کتنی اور لڑکیاں تھیں جو اس دھندے میں تھیں، کچھ مزدوری کی وجہ سے تو کچھ اپنی مرضی سے آئی تھیں۔ پہلے سب یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی، لیکن بعد میں سب سے اپنی قسمت سمجھ لیتی۔ سشما تائی ان سب کو خریدنے اور بیچنے کا کام کرتی تھیں۔ اس کی مرضی کے بغیر یہاں پر ایک پتا بھی نہیں ملتا تھا۔ پولیس بھی اسے دیکھ کر ڈرتی تھی۔ اچانک ایک ہاتھ عائشہ کے کندھوں پر پڑا۔ عائشہ اپنے ماضی کی دنیا سے باہر آئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے 24 سال کا خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔
اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا اور عائشہ کو کمرے میں چلنے کے لیے کہا۔ عائشہ نے سگریٹ پھینکی اور اس کے ساتھ چل دی۔ ساری رات وہ عائشہ کے بدن سے کھیلتا رہا۔ صبح ہوتے ہی خوش ہو کر عائشہ کو 5,000 روپے تھما دیے۔ عائشہ نے 2,000 روپے واپس کر دیے تو وہ عائشہ سے بولا، ارے رکھ لو، یہ تمہارے لیے ہی ہیں۔ عائشہ نے کہا، نہیں صاحب، حرام کا کھانے کی عادت نہیں ہے، جتنا کم کھاؤ اتنے پیسے ہی رکھو۔ یہ سن کر اس نے عائشہ سے اس کا نام پوچھا، لیکن عائشہ بولی، نام جان کر کیا کر لیں گے صاحب۔ اس پر اس نے کہا، اتنی خوددار لڑکی پہلی بار مل رہی ہے، اچھا ہے۔ عائشہ بولی، جیسا میرا دھندا ہے اس میں نام جاننے کی ضرورت نہیں، بس آؤ اپنا کام کرو اور نکل جاؤ۔ عائشہ کی یہ باتیں اسے بڑی عجیب لگیں اور اس سے بھی زیادہ اس کا مزاج اور رویہ بڑھاپے میں پرواہ ہے، اور اسے نظر بھر دیکھنے کے بعد وہ باہر نکل گیا۔ کچھ دن گزرے کہ ایک شام وہ پھر اس گلی میں آیا۔ اس کا نام چوشپ تھا اور وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھی پوسٹ پر کام کرتا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور عائشہ اس سے نظر نہیں آتی۔ وہ اوپر گیا، اوپر جاتے ہی لڑکیوں نے اسے گھر میں لے لیا۔ سب ہی اس کی مہمان نوازی کے لیے تیار تھے۔ تبھی سشما تائی نے سب کو دور کرتے ہوئے کہا، ارے لڑکیوں ہٹو، اور چوشپ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کون سی لڑکی چاہیے، اس پر انگلی رکھو گے وہی تمہاری ہوگی۔ چوشپ بولا، وہ کہاں ہے سشما تائی؟ سشما تائی بولی، ارے کون؟ چوشپ بولا، کل جو میرے ساتھ تھی۔ سشما تائی بولی، نام معلوم نہیں ہے؟ تو وہ بولا، اس نے نام نہیں بتایا تھا اپنا۔ اسی دوران عائشہ آ گئی اور سشما تائی نے اس کی طرف انگلی کر دی۔ وہاں کھڑی سب لڑکیاں عائشہ کی طرف دیکھ کر منہ بنا کر چلی گئیں۔ معلوم نہیں انہیں عائشہ میں کیا نظر آیا۔ چوشپ کے ساتھ اندر کمرے میں آ کر عائشہ نے کچھ نہیں کیا، بس خاموشی سی بیٹھ کر دیکھا۔ یہ دیکھ کر عائشہ بولی، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ کام کے لیے آئے ہو تو کرو اور نکل جاؤ۔ عائشہ نے بلاؤزر کھولتے ہوئے کہا تو چوشپ بولا، تم اتنی خوبصورت ہو کہ کوئی بھی تمہارے لیے اپنی جان دے دے، پھر بھی اس دلدل میں کیوں ہو؟ عائشہ نے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں سمجھتی، میرا کام تو نمائش کرنا ہے بس۔ اس پر چوشپ بولا، پر آج میں تمہارے ساتھ کھیلنے نہیں آیا، میں خود نہیں جانتا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، پر یہاں کھینچ لایا گیا ہے، تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بستر پر لیٹ گیا۔ چوشپ کی باتیں سن کر عائشہ بولی، آپ جیسے لوگوں کے لیے ایسی لڑکیاں صرف ایک رات کی مہمان ہوتی ہیں، پر دن میں آپ جیسے بڑے لوگ ہمیں پہچانتے تک نہیں۔ عائشہ نے اپنا پلو کندھے پر رکھتے ہوئے کہا تو چوشپ بولا، تمہاری باتیں بہت کڑوی ہیں پر سچ ہوتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے چوشپ نے سگریٹ جلائی اور ایک سگریٹ عائشہ کی طرف بڑھا دی۔ عائشہ اطمینان سے سگریٹ پی رہی تھی۔ چوشپ کچھ گھبرایا رہا، مگر عائشہ نے اس کی ہر بات کو گھما پھرا کر جواب دیا، جیسے کہ وہ جواب دینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ چوشپ نے 1,000 روپے نکالے اور عائشہ کی طرف بڑھا دیے۔ یہ دیکھ کر عائشہ بولی، جب کچھ کیا ہی نہیں تو پھر پیسے کس بات کے؟ تب چوشپ نے وہ پیسے واپس رکھ لیے اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ ہر رات اس کا سامنائے لوگوں سے ہوتا تھا، کبھی ان کا رویہ اس سے ڈرتا تو کبھی ان کے ڈیمانڈرز کے، اور ان کو عائشہ پیسے کے بدلے ہر بات ماننی پڑتی تھی۔ عائشہ سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اسی وقت اس کی سہیلی وہاں آ گئی۔ کیا بات ہے، آج کل تو میڈم چی ہوئی ہے؟ گلی میں عائشہ نے بستر پر گر رکھا کر کہا، کوئی بات نہیں ہے، روز کا کسٹمر تو آ رہا ہے۔ اس کی سہیلی اس کے پاس بیٹھ کر بولی، ویسے یہ تیرا یہ والا کسٹمرز بڑا مزیدار ہے، کوٹے کی ساری لڑکیاں تیار ہیں، اس کے ساتھ جانا ہے، پر ایک ہے کہ اسے تجھے فرصت نہیں ملتی۔ اس نے منہ بنا کر کہا تو عائشہ بولی، ارے منہ کیوں بناتی ہے، میرا کسٹمر ہے، کون سا میرا عاشق ہے کہ تم لوگ اتنا جل رہے ہو؟ کچھ ڈر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر دونوں باہر چلی گئیں۔
ادھر چوشب کا بڑا حال تھا، وہ عائشہ کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اس کا روپ، اس کی ادائیں، اس کی آنکھیں، اس کی باتیں اس کے سامنے ناچتی رہتی۔ وہ عائشہ کو جاننا اور سمجھنا چاہتا تھا، اس کے قریب جانا چاہتا تھا۔ عائشہ کے پاس ہر شام جانا اس کی روز کی عادت بن چکی تھی۔ کبھی کبھی وہ اس کے لیے قیمتی تحفے لائے آتا۔ کافی منتوں کے بعد عائشہ کبھی کبھی اس کے تحفے رکھ لیا کرتی تھی۔ ایک شام جب چوشب کوٹھے پر آیا تو اسے عائشہ نظر بھی نہیں آئی۔ اس نے سشمت آئی سے پوچھا، عائشہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ دوسرے کسٹمر کے ساتھ مصروف ہیں، آج کسی اور لڑکی سے کام لے لو۔ چوشب کو یہ سن کر دھچکا لگا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب چوشب کسی اور لڑکے سے بات کرتا۔ کچھ ہفتے گزرنے کے بعد چوشب کو موقع ملا، اس نے عائشہ کو دیکھا تو وہ اس کے پاس گئی اور اسے گلے لگانا چاہی، پر نہ کر پائی۔ کمرے آتے ہی عائشہ نے کہا، بڑے دنوں بعد یاد آئی ہماری۔ چوشب اس نے کہا، سشمت آئی نے مجھے بتایا کہ تم بہت مصروف رہتی ہو۔ اس پر عائشہ بولی، ہاں، وہ باہر سے تائی کے کچھ خاص مہمان آئے ہوئے تھے، میں ان کی خدمت میں مصروف تھی۔ یہ سن کر چوشب بولا، تم یہ سب چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ عائشہ بولی، کیا سب؟ چوشب نے پوچھا، رہو غیر مرد کے ساتھ رات گزارنا۔ عائشہ نے چوشب سے کہا، تو پھر تم کیا ہو؟ تم بھی تو میرے لیے ایک غیر مرد ہی ہو۔ عائشہ کی بات سن کر چوشب کو درد محسوس ہوا اور وہ بولا، کیا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ عائشہ بولی، ایک کسی شریف انسان سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے، تم ہی بتاؤ، اور اگر کوئی رشتہ ہوگا تو اسے شرافت کی دنیا میں آپ جیسے لوگ ناجائز رشتہ کہتے ہیں، جن کی حقیقت ان کالے راتوں کی رنگین دنیا میں چھپی ہوئی ہے۔ عائشہ کی درد بھری آواز میں بات سنتے ہوئے چوشب بولا، پر مجھے اچھا نہیں لگتا جب کوئی اور تمہیں چھو رہا ہو، تمہیں دیکھ رہا ہو، تمہارے پاس آ رہا ہو۔ عائشہ بولی، تمہیں کیوں اعتراض ہے؟ تم بھی تو یہی سب کرتے ہو اور یہی میرا پیشہ ہے۔ چوشب غصے سے جھلکار بول پڑا، کیونکہ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں، تمہیں چاہنے لگا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب جب کوئی تمہیں چھو رہا ہو تو میرے تن و بدن میں آگ جاری ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ کسی اور کے ساتھ عائشہ اس کی باتیں سن کر سن ہو گئی۔ تب چوشب نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، ہاں عائشہ، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں۔ اس دلدل سے تمہیں باہر نکالنا چاہتا ہوں تاکہ تم ایک نئی دنیا میں سکون سے رہ سکو۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے دل میں کیا ہے، پر میں تمہیں یہاں سے باہر لے جانا چاہتا ہوں۔ عائشہ بس خاموشی سے چوشب کی باتیں سنتی رہی اور چوشب کے گلے لگ گئی۔ پھر ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے صبح ہو گئی۔ تب چوشب بولا، اپنا خیال رکھنا، میں جلد ہی تمہیں لینے آؤں گا، اور باہر نکل گیا۔ چوشب دونوں کے لیے شہر سے باہر چلا گیا۔ ادھر عائشہ کا رویہ بھی سب کے ساتھ بدل گیا۔ اب وہ بہت کم اپنے کسٹمر کے ساتھ رات گزارتے اور کبھی پیٹھ کے درد کی وجہ سے چھپ جاتی۔ کبھی کوئی بہن، سب کسٹمرز بھی جھگڑالو اور گالی گلوچ کرنے لگے۔ کچھ تو وہاں آنا ہی بند کر دیا۔ سشمت آئی کا دھندا بالکل تھم جانے لگا۔ ایک دن سشمت آئی نے عائشہ کو اکیلے میں بلایا اور کہا، کیا بات ہے عائشہ؟ آج کل کسٹمر تم سے خوش نہیں رہتے، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ عائشہ کچھ بھی نہیں بولی، بس اتنا کہا، اب میں یہ کام اور نہیں کر سکتی، میرا من نہیں کرتا۔ سشمت آئی بولی، سب جانتی ہوں، تمہارا من کیوں نہیں لگتا؟ آج کل تمہیں لڑکی جو گزر گئی۔ تو سشمت آئی بولی، دیکھو تو یہ کہانی محبت کی نہیں ہو گئی تمہیں اس سے؟ عائشہ ادھر آ کر سشمت آئی کے پاس بیٹھ گئی اور بولی، وہ مجھے بہت پیار کرتا ہے اور شادی بھی کرنا چاہتا ہے، مجھے ان سالوں میں کبھی بھی احساس نہیں ہوا، پتہ نہیں کیوں، پر اس کی ہر بات، ہر وعدے پر بھروسہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ وہ اتنا خوبصورت ہے کہ مجھے اس کے سوا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ اس پر تائی بولی، ہر خوبصورت چیز دھوکہ دیتی ہے عائشہ، تم اس کے پیار میں کمزور پڑ گئی ہو، اس لیے ایسی بڑی باتیں کر رہی ہو۔ ابھی وقت ہے، سوچ لو خود کو۔ عائشہ بولی، تائی میں اسے دل سے مانتی ہوں،
وہ مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ اب تک میں نے آپ کی ہر بات مانی ہے، بس میری ایک چھوٹی سی بات بھی مان لیجئے، مجھے اس سے شادی کرنے دیجئے۔ عائشہ نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا تو تائی عائشہ سے بولی، میں تمہاری خوشیوں کے آگے نہیں آنا چاہتی، لیکن تمہیں راستہ دکھا رہی ہوں، اور صرف اندھیرا ہے، ایسا اندھیرا جو تمہاری شناخت لے جائے گا۔ عائشہ بولی، وہ ہمیشہ میرا ساتھ دے گا۔ تائی بولی، میں محبت میں ہوں، میں ایسا ہی ہوتا ہے، اب یہ کام پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ سن کر تائی بولی، تو ٹھیک ہے عائشہ، اب یہ دروازے ہمیشہ کے لیے تمہارے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اتنا کہہ کر تائی وہاں سے چلی گئیں۔ ایک شام چوشپ اسے لینے پہنچا اور دونوں خوشی خوشی وہاں سے نکل گئے۔ چوشپ عائشہ کو گھر لے جانے کے بجائے ایک فارم ہاؤس پر لے گیا۔ وہاں پہلے سے ایک بہت بڑا سیاستدان موجود تھا۔ چوشپ نے کہا، عائشہ، یہ میرے بس کی ہے، آج رات تم انہیں خوش کرو تاکہ مجھے پروموشن مل جائے۔ عائشہ چوشپ کی باتیں سن کر حیران کھڑی تھی اور اس سے بات کرنے لگی، پر ہم تو شادی کرنے والے تھے نا۔ چوشپ ہنسنے لگا، شادی؟ اور تم سے کسی ویشیا کی کبھی شادی نہیں ہوتی، تمہاری تو ہر رات سہاگ رات ہوتی ہے، وہ بھی نئے نئے لوگوں کے ساتھ۔ اتنا کہہ کر اسے اپنے بس کے کمرے میں گھسیٹ کر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، اس کی سسکنی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ چوشپ نے جیسے بھوکے بھیڑیا کی طرح اس پر چھا گیا، اس کا جسم اور اس کا اعتماد دونوں نوچ لیا گیا۔ عائشہ اس کے سامنے بے بس ہو گئی، زندہ لاش کی طرح بستر پر پڑی رہی، اس کی آنکھوں کے کنارے آنسوؤں سے بھیگ ہوئے تھے۔ اس کے جسم کے ساتھ کھیلنے کے بعد چوشپ نے ایک کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، عائشہ، مزہ آ گیا، ایسی خوبصورتی تو میں نے پہلی بار دیکھی۔ پھر چوشپ بولا، یہ نایاب تحفہ بس تمہارے لیے ہے، بہت محنت کرنی پڑی تب جا کر ملا، اب تو میری پروموشن پکی ہے۔ عائشہ کے سامنے چوشپ نے کہا، ہاں بھائی، بس ایک دو بار اس پھول کا رس پینا اور لو، اس کے بعد تمہارا پروموشن پکا۔ یہ کہہ کر چوشپ وہاں سے چلا گیا۔ وہ تسکین کے احساس کے ساتھ وہاں کھڑا سگریٹ جلا رہا تھا، تبھی عائشہ لڑکھڑاتے ہوئے وہاں آئی اور چوشپ سے کہتی ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ چوشپ بولا، تم پیسوں کے لیے یہ سب پہلے سے کرتی تھی، تو آج اور کر لیا تو کیا ہوا، اور فری میں نہیں کرایا، پیسے مل جائیں گے تمہیں، تمہارے بس جب میں کہوں تب تک میرا ساتھ دینا ہوگا، تمہاری زندگی بنا دوں گا۔ عائشہ بولی، اور شادی؟ چوشپ بولا، ویشیاؤں کی شادیاں نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگا، تبھی عائشہ نے پیچھے سے ریوالورس کی کمر پر رکھ دیا اور آہستہ سے کہا، اس کا کان میں کہا، ویشیاؤں کی شادی نہیں ہوگی، پر ان کے دل بھی ہوتے ہیں۔ اور اتنا کہہ کر اس نے چوشپ کو گولی مار دی اور پھر خود کو بھی ختم کر لیا۔ چوشپ وہیں پر گر پڑا اور کچھ دیر بعد اس کی بھی موت ہو گئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شیپ سٹوریز کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ کل ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔